سلطان کے لاش پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، اے ہندوستان واسیوں سنو، آج میں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، ہندوستان فتح ہو گئی۔ بہرحال دوستو، داستان بہت لمبی ہے، اس کو المختصر یہ ہے کہ ہندوستان پر پھر علماء کرام نے دھیان دیا، ایک بات دیکھیں، سب سے پہلے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے بعد سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالعرب ہے، دارالامن اور دارالامن نہیں۔ اس کے بعد انگریز کے خلاف انہوں نے ایک بعد اپنے کوششیں کرتے رہے اور کوشش کے بعد آگے جنگ جرتا رہا، لیکن پھر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی 1899 میں شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دیگرے علماء کرام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا ظاہر شہید، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا احمد حسین صاحب مدنی، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا ذاکر حسین، حضرت مولانا عنایت اللہ، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، اس طرح کے چوٹی کے علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر ہندوستان پر اس انگریزوں کے خلاف لڑائیاں لڑی اور ہندوستان کے لیے اپنی تن من دھن کی قربانیاں دی۔ سب سے اہم جو جنگ ہوا 1857 میں، اس 1857 کے جنگ کے بعد ہندوستان کے علماء کے خلاف انگریزوں نے اتنا ٹھان لیا کہ پورے ہندوستان میں تقریباً 50,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے کٹگڑے میں چڑھا دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو بہتے ہوئے آگ میں ڈال دیے، کسی کو اسیر مادہ جیل بھیج دیا گیا، اور کسی کو اپنے سامنے بندوق کے نشانے کر کے گولی سے ان کا تن ختم کر دیا، روح کو فنا کر دیا۔ ایسے ایسے کارنامے میں ایک رپورٹ جو اسیر مالٹا مولانا جعفر صاحب نے بیان کیا، مولانا جعفر صاحب کہ میں جب جیل کی حالت میں تھا تو جیل میں انگریزوں نے ہمارے لیے پنجرے بنائے، اور اس پنجرے میں ایسے ایسے لکھ اور ایسے ایسے میخیں ڈالے، کیلے ڈالے کہ ہم اس میں دیکھ بھی نہیں لگا پاتے تھے، اور اس میں کوئی سہارا دے کر کے اسی میں بہت سارے علماء کرام دنیا پانی سے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ہندو مسلموں نے مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے اتحاد کے ساتھ 1919 میں تقریباً 1919 میں جمعیت علماء ہند کا کیا کہنا استھاپنا کیا۔ اس کے بعد 1919 میں جلیان والا باغ والا کہانی بھی پیش آیا، اور اس کے بعد 1919 سے لے کر کے 1922 میں تحریک ریشمی رومال چلا۔ اس کے بعد پھر آگے ترقی معاملات کا، یعنی انگریزوں کے سامان کو نہ خریدنے، انگریزوں کے سامان کو چھوڑ کر دوسرے سامان کو اپنانے کا ایک آواز لگایا، اور سب مل جل کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں 1946 میں جا کر کے بھارت چھوڑو آندولن چلا، اور بھارت چھوڑو آندولن کے بعد 1946 میں جب یہ چلا تو پھر انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور 1947 میں یہ دیش آزاد ہوا۔ اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی جان گئی، جس میں ہزاروں علماء کرام اپنے سر کو کاٹنے پر، اپنے سر کو تن سے جدا کرنے پر تیار ہو گئے۔ چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا عزیزو کہ جہاں پر مسلمان کے علماء کرام کی لاش لٹک رہی ہو۔ ایسے قربانی کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا، جس کو شاعر نے کہا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، تو جانے نہ جانے گل ہمارا باغ سارا جانے ہے۔ دوستو، ہمارے سارے حالات کو جاننے کے بعد آج ہندوستان میں رہنے والے یہ ہمارے برادر کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کا کوئی حق نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان کو جب خون کی ضرورت پڑی تو وہ ہم نے دیا، جب ہندوستان میں باہر آئے تو کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ اس لیے عزیزو، تم لوگ اس ہندوستان کے مستقبل ہو، تم لوگ اس ہندوستان کے سرمایہ ہو، تم لوگ اس ہندوستان کے لیے مسلمان کو کردار، علماء کے حالات کو نہیں بھولنا چاہیے، انہیں سے یاد کر کے پوری زندگی ہندوستان کو سیکھنے کے لیے، ہندوستان کے بھارت کے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
छीनना पड़ता है। हिंदुस्तान के मुसलमान को अपना हक मांगने से न मिले तो छीनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान में हम जो है, ये हिंदुस्तान हमारा कोई किराएदार नहीं, हम यहाँ के बराबरी के सरिकदार हैं। जमीयत की मीटिंग में हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब ने कहा था कि इस हिंदुस्तान में हमारा भी उतना ही हक है जितना नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम क्या कहते हैं उसका हक है। एक इंसानियत के नाते हिंदुस्तान में बसने वाला कोई किसी से कम और ज्यादा हक नहीं रखता। एक गैर मुस्लिम भी हिंदुस्तान का एक वासी है, एक मुसलमान भी है, हक के एतबार से दोनों बराबर है। इसलिए बच्चों, हम सबको अपना हक समझकर हिंदुस्तान के लिए हमेशा अपना तन मन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बस यही चंद बात अपनी बात को खत्म करता हूँ।